الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی خلق آدم بنفخه وعوتی حسن یوسف بشطره وخلق الانسان فی احسن تقویم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وفي مقام آخر لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة معراج يوسف أوتي شطر الحسن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اعمال کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے اس لمحات کو وصول کر رہے ہیں، کبھی تو تلاوت کی شکل میں، کبھی تراویح کی شکل میں، کبھی روزوں کی شکل میں، کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کی شکل میں۔ بہرکیف مبارک لمحات بڑے قیمتی ہے، اس میں ایک اللہ نے اپنے فضل سے ایک سلسلہ بھی شروع فرمایا، قصص الانبیاء علیہ السلام کا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو تقریباً آج کا 12واں دن ہے، 12واں حلقہ، 12ویں قسط ہے۔ آپ غور کریں تو رمضان بھی 12 ہے، روزہ بھی 12 ہے، اس سورت کی رکوع جو ہے وہ بھی 12 ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی 12 ہے، اور اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن بھی 12 ربیع الاول ہے۔ وقت کے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ بھی 12 تاریخ کو دیکھا تھا۔ ایک اتفاقی طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت جو سورہ یوسف کی شکل میں قصص الانبیاء، جس میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا، تو پارہ بھی 12 نمبر اور اس سورت کی رکوع جو ہے وہ بھی 12 ہے، اس کی آیات 111 ہے، اور ایسے ہی اس سورت کا نزول کے اعتبار سے جو نمبر ہے وہ 53 نمبر ہے۔ لہذا آج اس حلقے کی 12ویں قسط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام جو کہی جا رہی ہے باتیں حقیقت میں انشاءاللہ عمل کی ہم سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرکیف گزشتہ کل ہم یوسف علیہ السلام کا تذکرہ شروع کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ سب سے پہلے تو حالات آپ کے سامنے رکھے جو کل بتائے تھے کہ یوسف علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے، حبرون نامی مقام پر یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یوسف علیہ السلام بھی بڑے خوش نصیب ہے کہ ان کے ابا بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی، یعنی نبیوں کی نسل سے ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہے یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب نے 4 عورتوں سے نکاح کیا تھا، تو آخری جو بیوی تھی اور جس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، پہلی 3 بیویوں سے تقریباً 10 لڑکے تھے، اور آخری جو بیوی تھی رملہ یا رمیلہ یا رمیل، تو رملہ نامی خاتون سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک یوسف علیہ السلام، دوسرے بنیامین یوسف کے سگے بھائی تھے، باقی جو بھائی ہے وہ سوتیلے بھائی تھے، باپ تو ایک تھا، مائیں الگ الگ تھی، مائیں جدا جدا تھی۔ لہذا سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے تاریخ کی کتابوں سے، قرآن میں تو یہ ملے گا نہیں، لہذا بائبل ہے، دیگر کتابیں ہیں، ان کتابوں کو دیکھو تو ان کا تذکرہ جو تاریخ کے عنوان پر ملتا ہے کہ جو وقت کا بادشاہ تھا اس کا نام ابو قیس تھا،
اور یہ نسل کے اعتبار سے سب کے سب چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے لوگ تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جب کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان چرواہوں کو بھی مصر کا بادشاہ بنایا ہوا تھا۔ 15ویں نسل ان کی بادشاہت کر رہی تھی، جس کا نام ابو قیس تھا، اور وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام رومان تھا، اس کے وزیر کا نام عزیز تھا، اور خوشنما ایک ماحول کے اندر وہ جی رہے تھے۔ اسی جو قوم عمالقہ کی نسل جو چرواہے تھے جو وہاں پر حکومت کر رہی تھی، بعد میں آگے چل کے قبطیوں نے جو فرعونی قبیلہ چلتا ہے، اس لیے کہ روم کے بادشاہوں کو آپ کو پتا کہ ہرقل کہا جاتا ہے، اور ایسے کہ فارس کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا ہے، حبشہ کو بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ تو بعد میں قبطی قوموں نے حملہ کیا ہے اور اس علاقے سے 2.5 لاکھ قوم عمالقہ کے لوگوں کو قتل بھی کیا، بھگایا بھی، اور بعد میں وہاں پر بادشاہت انہوں نے کی ہے۔ اس کے بعد پھر تذکرہ جو آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا، تو پھر یہ سارے بنی اسرائیل ہی یعقوب علیہ السلام کی خاندان کے لوگ ملیں گے، اور فرعون کے ماننے والے قبطی لوگ آپ کو ملیں گے۔ تو بہرکیف ایک پس منظر کے بعد آپ کو بتانا یہ ہے کہ 30 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ 50 سال انہوں نے حکومت کی ہے، 130 سال کی جا کے زندگی میں انتقال ہوا ہے۔ لیکن یہ سورت جیسے کل آپ کے سامنے بتایا تھا، سورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑا ربط ہے اس سورت کو، کہ جیسے اللہ کے نبی کو عزت ملی ہے مکہ سے نکلنے کے بعد، یوسف کو بھی اللہ نے عزت دی ہے کنعان نامی حبرون نامی مقام سے نکل کر مصر پہنچنے کے بعد۔ جیسے وہاں پر اللہ کے نبی کو قتل کی سازشیں ہو رہی تھی، یہاں پر خود کے بھائی یوسف کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی کو بستی سے نکال دیا گیا تھا، ایسے یوسف علیہ السلام کو کنعان سے نکال دیا گیا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے دن اپنے سارے قریشی خاندان کو معاف کر دیا تھا، ایسے ہی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو بعین ہی وہ تذکرہ آپ کو ملے گا۔ ایک عجیب طرز میں قصہ یہ چلتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے قصص انبیاء کے بیان فرمائے اس میں تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، تذکرہ ہے لوگوں کے لیے، لیکن اس میں آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا، یعنی تنبیہ دیگر صورتوں میں دیگر انبیاء کے واقعات میں ملیں گے، لیکن اس میں نصائح ہے، عبرتیں ہیں لوگوں کے لیے، اور اس کو بیان کرنے کا انداز اللہ فرما رہے ہیں الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب المبین، ہم جو آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ قرآن مبین کی روشن آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم جو اس سورت کو قرآن شریف میں اتار رہے ہیں تو لانے والا جبرائیل بھی عربی جانتا ہے، عرب کا قبیلہ سارا عرب ہے، قرآن بھی عربی زبان میں ہے، جس نبی پر آ رہا ہے وہ بھی عربی ہے، لہذا عربی انداز میں ہم تم کو سنا رہے ہیں۔ اور طریقہ اللہ فرما رہے نحن نقص علیک، ہم خود سنا رہے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں ہم یہ قصہ قرآن میں سے آپ کو خود سنا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے آپ کو یوسف علیہ السلام کا حال پتہ نہیں لگی تھا، آپ تو غافل تھے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ جیسے کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، انا انزلنا قرآن، قرآن کو ہم نے نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو جیسے اللہ تعالیٰ اپنا تذکرہ کر رہے ہیں اس صورت میں، اس قصص میں اللہ اپنا تذکرہ کر رہے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص، اور بیان کرنے والا خدا ہو، اور اللہ جل کہہ رہے ہیں سب سے بہترین قصہ اے محمد ہم تمہیں سناتے ہیں۔ پھر اللہ کیا کہ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت، اب ایک یاد رکھنا ہر قصے کا ایک عمود ہوتا ہے، عمود آپ پہلے ذہن میں بٹھائیں تو پورا قصہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔
ہر قصے کا ایک عنوان چلتا ہے جس کو عمود کہتے ہیں تفسیر کے لہجے کے اندر۔ عمود یعنی ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں، موسیٰ علیہ السلام قصے میں عمود کیا ہے؟ ان کا عصا۔ فرعون کے سامنے گئے تو عصا عمود ہے، دریا کو پار کرنا عصا عمود ہے، چشمے نکالنا ہے پتھر پہ مار کے عصا وہ عمود ہے، لہذا پہاڑ کے دامن میں جا رہے ہیں عصا کو ٹیک لگا کے بیٹھے گے وہ عصا عمود ہے۔ ایسے ہی سورہ یوسف کے اندر جو عمود ہے وہ عمود یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے، کیا ہے؟ قمیص ہے، ایک کرتے کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے ارد گرد یہ سارا قصہ آپ کو چلتا ہوا آپ کو ملے گا۔ عمود اس کو کہا جاتا ہے۔ عمود خیمہ جو ہوتا ہے، خیمہ بیچ کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر دائیں بائیں رسیاں بندھی ہوتی، بیچ کا عمود اگر نکال دیا جائے تو خیمہ گر جاتا ہے، تو عمود کہتے ہیں اس کے سہارے پورا خیمہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ایسے ہی عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ایسے عمارت کو عماد کہتے ہیں۔ ستون اگر نہ ہو تو چھت بیٹھ جاتی ہے۔ اس قصے کا عمود بھی وہ کرتا ہے۔ اس سے ایک روایت میں ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عمر جب 4 سال کی تھی، ان کی خالہ کے گھر ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام گئے تھے، تو یوسف علیہ السلام ایسے حسین تھے، خود نبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اوتیا شطر الحسن، میں نے دیکھا پوری کائنات کو، یوں سمجھو حسن کو کل کر لو، آدھا حصہ اٹھاؤ ادھر مچھلی کو دے دو، آدھا حسن اٹھا کر مور کو حسن دے دیا، عورتوں کو حسن دے دیا، انسان کو حسن دے دیا، پھولوں کو حسن دے دیا، کائنات کو حسن دے دیا، جانوروں کو حسن دے دیا، آبی ہو، خاکی ہو، ناری ہو، نوری ہو، رینگنے والے ہو، دوڑنے والے ہو، فنکارنے والے ہو، چیخنے والے ہو، چلانے والے ہو، جھپٹنے والے ہو، تیرنے والے ہو، ناچنے والے ہو، یا جتنے مخلوقات ہیں سب کو آدھا حسن دیا ہے، اور آدھا جو بچا ہے وہ پورا اٹھا کے یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا ہے۔ آدھا حسن یوسف کو ملا دنیا کا، اور آدھا حسن ملا ہے پوری کائنات کے لوگوں کو۔ لیکن اس میں مستثنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ حسان کہہ اٹھے اللہ کے نبی کو دیکھ کر، اس لیے اماں عائشہ کہتی تھی تم یوسف کا تذکرہ کرتے ہو، یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں پر چھری چلا دی تھی، اگر میرے حبیب کو دیکھتی تو اپنے سینوں پر چھری چلا دیتی، لیکن احساس نہ ہوتا کہ جو اللہ نے اپنے نبی کو ایسا حسن عطا فرما، جس کے چہرے کی قسمیں کھاوے، جس کے زلفے کی قسمیں کھاوے، جس کی زندگی کی قسم کھاوے، جس کی جان کی قسم کھاوے، جس کے شہر کی قسم کھاوے، جس کی عزتوں کی قسم کھاوے، اس نبی کے حسن کو کہاں ملا سکتے ہیں؟ لیکن جو یوسف کو حسن ملا وہ تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تو حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ، اے میرے نبی آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسین کسی ماں نے آج تک جنائی نہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا پیدا آپ ایسے ہوئے ہیں کہ جیسے آپ نے خود اللہ سے کہا ہو کہ مجھے ایسا پیدا کرو، اللہ نے آپ کو ویسے ہی پیدا کر دیا۔ تو ایک نبی کی ذات مستثنا ہے، تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا۔ تو بہرکیف یوسف علیہ السلام کی خالہ، ایک ماں کی بہن، تو وہ لے گئی یوسف علیہ السلام کو 4 سال کی عمر میں گھر پر، صبح سے شام تک یوسف کو دیکھ دیکھ کر پاگل ہوئی جا رہی ہے کہ کیسا حسن اللہ نے دیا ہے۔ ارے پڑوس کا بچہ بھی ہو خوبصورت تو اچھا لگتا کہ نہیں اچھا لگتا؟ اور یہ تو نبی ہے اور اللہ نے حسن ایسا دیا ہے۔ تو ان کی خالہ دیکھ دیکھ کر پریشان، جب شام ہوئی تو اب بھیجنے کو تیار نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کے گھر، اپنی بہن کے گھر، اپنے بھتیجے کو اور اپنے بچے کو بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا کیا ہیرے بہانہ، ایک کپڑے کی گھڑی کی، ایک کرتا تھا، میں نے آپ کو کہا نا اس قصے کا عمود کیا ہے، بولو کرتا۔ ایک کرتے کو اچھی سی گھڑی کی، اس کو لپیٹا، کسی چیز میں چھپا دیا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں بھیج دیا۔ عمر کتنی ہے؟ 4 سال کی۔ جب یوسف علیہ السلام گھر پہنچے ہیں تو دوسرے دن صبح یہ آ گئی
اور اس علاقے میں ایسا تھا اگر کوئی کسی کی چیز چرا لے تو پھر وہ جیسا فیصلہ کرے اس کی بات کو مانا جاتا تھا۔ اس لیے تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ پیالہ جو گم ہوا ہے اور جان بوجھ کے پیالہ ڈال دیا تھا، آگے آئے گا انشاءاللہ، بنیامین کے تھیلی میں ڈال دیا تھا، اور پھر بعد میں کہا کہ وہ پیالے کے عوض کہ نہیں، اس نے پیالہ لیا ہے تو ہم اس کو بنیامین کو اپنے پاس روکیں گے اس کے بدلے میں۔ تو جو کرتا گیا ہے تو خالہ آئی ہے ہیلے بہانے سے یوسف کو لینے کے لیے، کہا کہ میرا ایک کرتا گم ہو گیا ہے، لگتا ہے یوسف چرا کے لایا ہے۔ 4 سال کا بچہ چوری کرے گا؟ یوسف چرا کے لایا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ تلاشی دیکھو۔ یوسف علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو دیکھا تو جو سامان تھا انہوں نے خود پیک کیا تھا، سامان کھولا تو گٹھی پہ گٹھی وہ لگی ہوئی ہے، اور اندر وہ کرتا اور بعض کپڑے آپ نے مخمل کے دیکھے ہوگے، کل ہی ہم کپڑا خریدنے جا رہے تھے تو دیکھا اتنا پورا کپڑا ہے اور اس کو گھڑی کرو بالکل ہاتھ میں سما جا رہا، ہوتے نا بعض کپڑے نرم، اس طرف کا نرم کپڑا تھا، وہ اندر سمجھ میں نہیں آیا، اور جب کھولا تو کرتا نکل آیا تو کہا کہ نہیں، اب آپ میرا کرتا یہاں ملا ہے، اس کے بدلے میں یوسف کو لے جاؤں گی۔ اور اصل بہانہ کیا تھا؟ یوسف سے جدا ہونا اس کو پسند نہیں ہو رہا تھا، ایسی محبت اللہ نے دل میں ڈال دی تھی یوسف کو لے جانے کے لیے۔ تو یعقوب علیہ السلام ہنس پڑے، کہا کہ کیوں ہنسے؟ کہا کہ ایک 4 سال کے بچے کو اللہ نے اتنی عقل دے دی کہ کپڑے پہ کپڑے لپیٹ کر پھر اندر اس نے لگایا ہے، تو بڑے عقل مند چوری کی ہے میرے بچے نے۔ کہا کہ اصل بات بتاؤ، تو پھر اس نے اصل بات بتائی کہ بات اصل یہ ہے کہ یوسف سے دور مجھ سے رہا نہیں جاتا، مجھے یوسف کو میرے گھر بھیجو۔ تو میں نے آپ کو کہا عمود اس قصے کا جو ہوگا کرتا ہوگا، وہ کرتے کے ارد گرد یوسف علیہ السلام کو کرتا بھی آپ سنیں گے آگے۔ تو بہرکیف اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو بچپن کے اندر اللہ نے ایسا حسن، بلکہ زندگی بھر ایسا حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی بہانہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ایک خالہ بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے، آپ لے کر جاؤ، چند دن لے کر جاؤ اور اس کو واپس لا دانا۔ تو لے کر گئی ہے، 2 ہفتے کے بعد یوسف علیہ السلام کو واپس لوٹایا ہے۔ تو میرے کیف میں اپنے بات کی طرف آ رہا ہوں، اللہ نے سورہ یوسف کی اس طرز پر بیان فرمایا، اور اللہ خود بیان فرما رہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ایک رات یوسف علیہ السلام سوئے تھے، اٹھے اور اپنے ابا سے کہا اے میرے ابا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے بھی، ایک سورج ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یاد رکھنا، خواب نبیوں کا جیسے آپ کو بتا دیا کہ خواب جو ہوتا ہے نبی کا اگر ہو تو وحی کی شکل میں ہو، اور خواب جو اللہ دکھاتے آگے کی رہبری کرانے کے لیے دکھاتے ہیں۔ اس لیے ترمذی کی روایت ہے اگر کوئی انسان خواب دیکھے تو کسی کے سامنے بیان نہ کرے، کسی عالم کو بولے یا کسی حلیم کو بتاوے۔ اگر ایسے آدمی کو بتا دیا جو آپ کا دشمن ہے، اس کی زبان سے جو جملہ نکلے گا تعبیر اللہ ویسے ہی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ خواب جو ہوتے ہیں یہ تقدیر معلق کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تقدیر 2 طرح کی ہے، تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم اللہ کے ہاتھ میں اتنا کھائے گا، یہاں جیے گا، یہاں مرے گا، اٹل ہے۔ تقدیر معلق لٹکی ہوئی تقدیر فرشتوں کے ہاتھ میں، اگر مسجد میں آ کے یہ رو رہا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے تو نے اس کی بیماری کے لیے شفا کا انتظام کر دینا، شفا تو دیں گے اللہ، لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے کام بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تم فلانا تعویذ لے لو گے تو اللہ تم کو شفا دے دے گا، یہ تقدیر معلق ہے۔ ہاں فلاں گولی اچھی مل جائے، دوا اچھی مل جائے، یہ تقدیر معلق ہے، صحیح دوا مل جائے تو شفا دے دینا، ورنہ ایک طرح کے 2 مریض ہے، ایک کی تقدیر میں شفا تھی معلق، اللہ نے شفا دے دی، اور دوسرا 4 کے کندھوں پر وہ جا رہا ہے ہاسپٹل کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ تقدیر معلق، تو یہ خواب جو ہوتے تقدیر معلق کی شکل میں ہوتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کوئی برا خواب دیکھے تو رات میں کروٹ بدل دے اور بائیں طرف پھونک دے، 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے۔ وہ خواب آپ کو سویرے اٹھ کے کسی کو بیان نہیں کرنا ہے، تو یہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور میں نے کہا تھا آپ کو گزشتہ 2 دن پہلے کہ خواب کی 3 شکلیں ہوتی ہے، ایک شیطانی ہوتا ہے جو ڈرانے کے لیے آتا ہے، ایک انسانی ہوتا ہے جو دن بھر کے خیالات ہوتے ہیں، ایک رحمانی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے رہبری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی تو رہبری کراتے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھنا کہ خواب
مسلمان دیکھے تو بھی سچ ہوتا ہے، کافر دیکھے تو بھی سچ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان ہو تو تعبیر صحیح ہوگی، اگر کوئی غیر دیکھے تو بھی اس کے خواب کی تعبیر صحیح ہوتی ہے۔ کہ نبی جس دن پیدا ہو رہے گے، وقت کا بادشاہ نوشروان ہے، اس نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے محل میں وہ سارا تہلکہ مچا ہوا ہے۔ اس نے خواب دیکھا کہ میری سلطنت 14 مہینے کے بعد، 14 نسلوں کے بعد ختم ہو جائے گی۔ جو دیگر خواب دیکھ رہے گے، ایسے کہ دانیال علیہ السلام کے وقت میں بخت نصر نے خواب دیکھا ہے۔ ایسے کہ اسی قصے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 لوگوں نے خواب دیکھا ہے جو جیل کے اندر قید ہے، وہ اپنے وقت پر آئے گا۔ ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہے، حضرت چاچی ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بہن جو نبی کی پھوپھی ہے، انہوں نے نبی کی نبوت کے بعد خواب دیکھا تھا کہ 3 دن کے بعد یہ کفار مکہ 70 کے 70 بدر کی وادی میں قتل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ خواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا، اس سے پہلے عباس تیرے بھتیجے نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اب تیرے خاندان کی عورتیں بھی نبوت کا اعلان کرنے لگی، اگر تیری بہن کا خواب سچ نہ ہوا نا تو میں اعلان کروں اکذب البیت فی العرب کہ عرب میں سب سے جھوٹا گھرانہ جو ہے تو یہ آل رسول کا نعوذ باللہ گھرانہ ہے، میں لوگوں میں اعلان کروں گا۔ اور اللہ نے کر کے دکھایا، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ یا اہل الغدر سارعوا الی مسارکم بعد 3 ایام، اے غداروں کی جماعت نکلو اپنی قتل گاہوں کی طرف، 3 دن کے بعد تمہیں ذبح ہونا ہے۔ یہ خواب 3 دن پہلے دیکھا، اور 3 دن گزرنے کے بعد سویرے سویرے ایک زمزم غفاری نامی آدمی ہے جو اپنی اونٹنی کو دوڑا رہا ہے سارے مکہ کے اندر، اور اونٹنی کو زخمی کیا ہے، اس کا خون بدن پہ لگا دیا، الغوث المدد الغوث المدد کہہ کے پورے مکہ والوں کو جمع کر رہا ہے۔ 3 دن کی صبح ہونے سے پہلے اللہ نے آتے کا خواب سچا کر کے دکھا دیا، حالانکہ آتے کا کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی اس وقت۔ بات سمجھ نہ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کافر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ اسی واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے ہے اور 7 موٹی گائے ہے، یہ گائے ان گایوں کو کھا رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو خواب کافر کا ہو مسلمان کا ہو، سچا اگر ہو اللہ کی طرف سے اللہ رہبری کراتے ہیں۔ بہرکیف اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، ایسے ہی یوسف علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں۔ صبح اٹھے گے، اپنے والد محترم کے پاس پہنچے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور فرمایا انی رأیت 11 کوكبا، میرے ابو میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کرتا ہے۔ لہذا وقت کے نبی سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یا بنی لا تقصد رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، میرے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ جو ترمذی کی روایت ہے، اس قرآن کی آیت سے میل کھاتی ہے کہ نبی نے کہا نا اپنا خواب کسی کو بیان نہ کرنا، تو قرآن کہہ رہا ہے میرے بیٹے، یعقوب نے کہا علیہ السلام میرے بیٹے اپنے خواب کسی کو بیان نہ کرنا، کیونکہ تمہارے جو بھائی ہے تمہارے کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ جو آدمی اپنا خیر خواہ نہیں ہو، اپنا محسن نہ ہو، اس کو خواب کبھی نہیں بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے جو رازوں کو جمع کر ایک حد تک پھر اپنوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پہلے بھی یہ ذہن میں رکھو کہ یوسف اور بنیامین 2 سگے بھائی ہے، اور وہ جو 10 بھائی ہے وہ دوسری ماؤں سے ہے، تو آپس میں دشمنی تو ہوگی، آپس میں رنجش تو ہوگی۔ اس ذہن کو رکھ کر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تقصد رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں بیان نہ کرنا۔ لیکن روایت میں ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بیان تو نہیں کیا، ایک روایت میں ملتا کہ اپنے بھائیوں کو بیان کر دیا تھا یعقوب علیہ السلام کو بتانے سے پہلے۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ اپنے جو چھوٹا بھائی تھا بنیامین، ان بنیامین کو بتا دیا اپنے خواب کو، تو بنیامین چھوٹا، اس کو کیا پتا، ابھی ابا کے پاس نہیں پہنچے گئے، تو بنیامین نے 10 بھائیوں کو خود جا کے بتا دیا۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کو ڈر بھی تھا، اب یہ پہنچے یعقوب علیہ السلام کے پاس، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، یہ بھائی تیرے دشمن بن جائیں گے۔ اگر یہ خواب اتنا اعلیٰ مقام، اللہ اتنی بڑی منزلت تجھے دینا چاہتے ہیں، اس کو دیکھ کر اور لوگ حسد کرنے لگیں گے۔ اس کے لیے دیکھو وہاں حابیل اور قابل میں حسد ہوا تھا، یہاں یوسف اور ان کے بھائیوں میں حسد ہو رہا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقاربنا مثل اقارب، برا نہیں ماننا، نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتہ دار جو ہوتے بچھو کی طرح ہوتے ہیں،
اقارب الف کے ساتھ رشتہ داروں کہتے ہیں، اور اقرب عین کے ساتھ بچھو کو کہتے ہیں۔ اقارب مثل اقاربنا، یعنی جو رشتہ داریاں ہے وہ مثل بچھو کے ہوتی، پتہ نہیں کس وقت پر ڈنک مار کے آپ سے ناراض ہو جائے اور کب آپ کے دشمنی کر بیٹھے۔ اس لیے میرے خیال سے 95% جو جھگڑے ہیں آج رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ میں نے 2 بھائیوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ بھائی کا جنازہ ہے، میں نے خود کہا کہ چلو تمہارا بھائی مر چکا ہے، اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی میرا بھائی مرے تب بھی جنازے میں شامل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تمہارا جھگڑا تو موت پر ہی ختم ہو گیا، اب تو جاؤ کم سے کم۔ تو وہ تو بہت الگ بات ہے۔ تو یہ آپس کی رشتہ داریاں پھر بچھو کی طرح ڈنک مارتی ہے کبھی نہ کبھی۔ تو بہرکیف اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اپنے بھائی کو بیان نہ کرنا، تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور ہوا ایسے ہی۔ اللہ فرما رہے لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائلین، کہ یوسف کا قصہ تو آپ پڑھو کہ یوسف اور ان کے بھائیوں میں اللہ نے بڑی عبرت رکھی ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ اور اس لیے سورہ یوسف جو نازل ہوئی ہے، سورہ یوسف نازل ہونے کا منشا بھی یہی ہے کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ جاہل تھے، علم نہیں تھا، لیکن مدینہ کے جو یہودی تھے وہ علم کے رکھنے والے تھے۔ جاہل جو ہوتا ہے کسی عالم سے لڑے تو جب اس کو علم نہیں ہوتا تو پھر وہ مارنا شروع کرتا ہے، گالیاں دینا شروع کرتا ہے، تانے دینا شروع کرتا ہے، اس لیے کہ پاس ان کا دلیل نہیں ہے۔ لیکن ایک جو عالم ہوتا ہے وہ مارتا نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اس طرح سے ہیلے بہانے سے غلط باتیں کر کے عالم کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مدینے کے یہودی آئے کفار مشرکین کے پاس، کہا کہ یہ جو مکہ کا تمہارا آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے وقت کا نبی ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ ہم کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آ کے سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ ذوالقرنین کون ہے، بتاؤ تو صحیح اصحاب کہف کون ہے، بتاؤ تو صحیح روح کا کیا معاملہ ہے، بتاؤ تو صحیح یوسف کا قصہ کیا ہے۔ یہ تمام سوالات کیے گئے، اس لیے جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اول سے آخر تک اللہ نے بیان کیا، اصحاب کہف کا قصہ ایک ہی جگہ مکمل بیان کیا، ذوالقرنین کا واقعہ ایک ہی جگہ مکمل بیان کیا، ورنہ دیگر قصے آپ دیکھیں گے مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ لیکن جب سوال کیے گئے تو شروع سے آخر تک بیان کر کے اللہ نے ان کا ذہن صاف کیا ہے۔ تو سوال کرنے آئے تھے یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھائی، ان کا جو تذکرہ ہے، ان کے جو حالات ہے، لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائلین، یوسف اور ان کے بھائیوں میں لوگوں کے لیے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی عبرتیں رکھی ہے، سوال کرنے والوں کے اللہ نے بڑی چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہے، بڑی نشانیاں موجود ہے۔ یہ تمام بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے، اذ قالوا لیوسف واخوه احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اب یہاں سے اصل قصے کا موڑ ہوتا ہے کہ تمام بھائیوں نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے کرتے ہیں، بنیامین سے کرتے ہیں۔ ہم اتنی بڑی جماعت ہو کر، طاقتور لوگ ہو کر، اتنے حسین ہو کر ہماری طرف نگاہ نہیں جاتی۔ تو کیا کہا، اذ قالوا لیوسف واخوه احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ دیکھو آخری جملہ ہے، اس تمام بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، مل کر باتیں کی اور ایک سازش کی کہ ہم اتنے ہو کر بھی یعقوب علیہ السلام ہمارے ابا بس یوسف اور بنیامین دونوں کے تذکرے کرتے گئے، انہیں کو قریب رکھتے گئے، انہیں کو ساتھ میں لے کر چلتے گئے، اپنے سے جدا نہیں کرتے، زیادہ محبت انہیں پر ہوتی ہے، ہماری طرف نگاہ نہیں کرتے، حالانکہ اتنی بڑی جماعت ہے، طاقتور ہے، ہم بھی تو ان کے بچے ہیں۔ آخری جملہ کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، لگتا ہے ہمارے ابا گمراہی میں ہے۔ نعوذ باللہ۔ اگر کوئی آدمی کسی نبی کو کہے وہ گمراہ ہے تو بولنے والا خود کافر بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بولنے والا اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو کوئی کافر بنے گا نہیں بنے گا۔ وقت کے نبی کو کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ گمراہ ہے تو بولنے والا خود گمراہ ہوگا، لیکن یہاں ترجمہ وہ نہیں ہے ان ابانا لفی ضلال مبین، یعنی ہمارے ابا سے بڑی غلطی ہو رہی ہے، بڑی بھول ہو رہی ہے۔ اس لیے عرب کا ایک مقولہ ہے زل الماء فی اللبن، کہ دودھ میں پانی ملایا گیا تو پانی گم ہو گیا۔ تو وہاں جملہ ہے زل، ایک جگہ خطبے میں پڑھتے ہیں جمعہ کے اندر وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، قرآن آیات بھی ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اے نبی جی آپ تو گمراہ تھے۔ گمراہ کا مطلب
یہ نہیں آپ امت کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، بس فکر امت کی لگی ہوئی تھی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا مطلب گمراہ نہیں ہے، لوگ اس کا گمراہ کر کے بڑی توہین نعوذ باللہ نبی کی ذات پر لگا رہے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے نبی جی آپ امت کے غم میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے، فَهَدَىٰ، بس ہم نے آپ کو تسلی دے کر ہم نے صحیح ان کو رہبری عطا فرمائی۔ تو یہاں پر بھی ان ابانا لفی ضلال مبین کہ ہمارے ابا بڑی گمراہی میں ہے، گمراہی نہیں ہے، کیا مطلب ہے ہمارے ابا سے بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے، اتنا ڈوب گئے یوسف کی محبت میں کہ ہماری طرف نگاہ ہی نہیں جاتی، یہ ہے کھو گئے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں عشق کے دیوانے، گلی محلوں میں چپل گھستے گئے، پوچھو اے بیٹے کدھر جا رہے ہو، کچھ نہیں بس ایسی، اور حالانکہ ڈوبا ہوا ہے، وہ کسی چیز میں سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، او بھائی کدھر، کچھ نہیں بس ایسی جا رہے تھے، کہیں نہیں کہیں نہ کہیں تو جا رہے ہیں آپ، تو وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی نے دیکھا مجنو کو درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور ٹہنی کو پکڑ کے لیلا لیلا، اب بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا لیلا 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 لیلا، اس کا کوئی نام لے اس کو، اے قیس تو نہیں سنتا تھا، لیکن کوئی بولے لیلا تو پھر سنتا تھا کہ یار کس نے میرے لیلا کا نام لے لیا۔ تو اتنا ڈوبا ہوا اتنا ڈوبا ہوا، اس لیے کسی نے مثال دی ہے اس کے عشق کی کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے قیس گزر گیا لیلا لیلا تسبیح پڑھتے ہوئے، تو نمازی نے نماز چھوڑی، کہا کہ بدبخت تجھے شرم نہیں آتی، اتنا ڈوبا ہوا کہ اس کی محبت میں تجھے پتہ نہیں چلا کہ نمازی کے سامنے سے گزر جاوے۔ تو وہ قیس ہنس پڑا کہ تو کیسی محبت کرنے والا ہے، ایک خالق کے سامنے کھڑا ہے، میں ایک مخلوق کی محبت میں ڈوبا تھا، مجھے پتہ نہ چلا کہ تو نماز پڑھ رہا تھا، تو کیسی محبت کرتا ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر بھی تیری نگاہ میری ذات کی طرف جا رہی ہے، اس کو محبت کہتے۔ اس سے باپ پریشان ہو گیا، ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ یہ قیس کیا لگایا تو نے یار، چھوڑ دے یار اس کو، لے گیا کعبۃ اللہ کے سامنے بٹھا دیا، خود باپ دعا کر رہا ہے اللہ یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے، پھر باپ نے دعا میں مانگا اللہ کے سامنے کعبہ کے سامنے بیٹھ کر، اللہ میرے بچے کے دل سے لیلا کی محبت نکال دے۔ تو بچہ ہر بات پہ آمین آمین کہہ رہا تھا، لیکن جب لیلا کا نام آیا کہ میرے بچے کے دل سے لیلا کی محبت نکال، تو قیس نے کہا اتوب کل عصیان لیکن لا اتوب لیلا، اللہ میں دنیا کے تمام گناہوں سے توبہ کر سکتا ہوں لیکن میں لیلا سے توبہ نہیں کر سکتا۔ باپ ویسے ہی چھوڑ کے چلا گیا کہ بدبخت ماننے والا نہیں ہے۔ اس نے جب امیر معاویہ کو حکومت دی تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے واپس لوٹ رہے تو بیچ میں قیس مل گیا، ان کا نام اصل قیس ہے۔ تو میں ذوق کے لیے آپ کو کہہ رہا، آپ کو نیند نہ آئے کر کے، اس سے میں دو چار بات کر کے اپنی بات پر آ جاؤں گا۔ لہذا اس کو چلتے ہوئے امام حسن نے کہا تھا قیس میں نے اچھا کیا نا، اپنی حکومت اٹھا کر علی کے بعد میں نے امیر معاویہ کو دے دی۔ اس نے کہا کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، کہا کہ کیا کرنا چاہیے تھا، کہا کہ حکومت اگر میری لیلا کو دیتے تب تو بات بنتی، یہ کیا کس کے بھی ہاتھ میں آپ نے دے دیا۔ انہوں نے کہا تھا انت مجنون، ارے تو پاگل لگتا ہے۔ اس وقت اس کا نام مجنون پڑ گیا، اس کا نام اصل اس کا نام قیس ہے، اور شہید ہوا اللہ کے راستے میں، ساری زندگی چھوا نہیں، آپ کی طرح نہیں، بس محبت جا کے وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس محبت کے لیے شادی کرتے ہیں، شادی کے بعد سب سے زیادہ جھگڑا پھر اسی سے ہوتا ہے۔ علی فرماتے عموم شہرن دخول شہری، کہ زندگی جو ہے چند دن کی عاشقی معشوقی ہے، پھر ساری زندگی ٹھا ٹھیا وہ چلنے والا ہے، کتنے کی چاہت کی محبت کیوں نہ کر لو۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ فی ضلال مبین، ایسے کھو گئے ہیں میرے ابا، ہمارے ابا، ہماری طرف نگاہ ہی نہیں جاتی، ایسے ملوث ہو گئے کہ ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں کہ ہم بھی تو بیٹے ہیں۔ لہذا سب نے سازش کی۔ اب سازش کیا کر رہے ہیں، اقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، اور سازش کرتے کرتے کہہ رہے ہیں اذ قالوا لیوسف اخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعد قوما صالحین۔ سب نے مل کے مشورہ کیا کہ بس اب یوسف کو اللہ کے جو نبی ہے ہمارے ابا کی نگاہوں سے دور کرنا ہے۔ اور سازش کر رہے، کیا سازش کرنا چاہیے، سب اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ جا کے بس یوسف علیہ السلام قتل کرنا ہے، بس جب وہ قتل ہوں گے نگاہ سے دور ہوں گی تب جا کے یعقوب کی نگاہ ہماری طرف آئے گی۔ اور دیکھو ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کرنے کو تیار ہو گیا، وہاں حابیل قابل میں بھی حسد تھا، یہاں پر بھائیوں میں بھی حسد تھا، اس حسد کی بنیاد پر اپنوں کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا۔ بلکہ حسد تو ہو
لیکن دنیا کی چاہت ہو تب بھی آج سگے بھائی سے سگی بہنوں سے لوگ جانے کو ملنے کو تیار نہیں ہوتے، اپنی بہنوں کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے اماموں کو دیکھنا میدان محشر میں، بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھنا میدان محشر میں تو کہتا ہوں بڑے بڑے عالموں کو دیکھنا میدان محشر میں، جہاں ان کا بیڑا غرق ہوگا اپنی بہنوں کو حق نہ دینے کی وجہ سے ہوگا۔ معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے جو حق دے دیا ہے اب اپنی پراپرٹی ہم نہیں دے رہے بلکہ اپنی بہنوں کا حق ان کو ادا کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو بہنوں کی دعائیں لیتے ہیں۔ اور آپ کپڑے خرید کے دیکھو اپنی بہن کو جا کر دینا، اس کے شوہر کا خریدا وہ کپڑا نہیں پہنے گی لیکن میرے بھائی کا کپڑا مٹکا کے پہنے گی کہ میرے بھائی نے مجھے تحفے میں دیا ہے، کہ میرے بھائی نے میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ کوئی رونے والا نہیں ہوتا، بھائی کے دکھ پر سب سے زیادہ بیوی سے رونے والی اس کی سگی بہن ہوتی ہے تو اس کی والدہ ہوتی ہے۔ میرا عنوان نہیں ہے یہ، لیکن میں عرض کر رہا ہوں ان بہنوں کا حق تو ہم دے کر دیکھیں۔ اللہ ایسی محبتیں ڈالتے ہیں، لہذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بس اب جا کے قتل کرے اور نگاہ سے ہم دور کریں یوسف علیہ السلام کو۔ آپس میں قتل کر رہے گے اور حسد کی بنیاد پر سازش پہ یہاں تک آ گئے۔ لیکن ایک روایت میں ملتا، تفسیر ابن کثیر میں ملتا ہے کہ بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، امام سدی کہتے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، امام مجاہد کہتے بڑے بھائی کا نام شمعون تھا، اور امام زہری کہتے ہیں، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نہیں امام جو بڑا بھائی تھا اس کا نام روبین تھا۔ بہرکیف اصل روایت ہے امام سدی کی کہ بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، اس کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے ان کو یہودی کہا جاتا ہے، لہذا ان کی نسل آگے بڑھی ہے۔ بہرکیف بڑے بھائی نے کہا کہ یہ تو نہ کرو، ایک بھائی آخر ہمارا ہے، ماں ہماری بھلے جدا ہو لیکن باپ تو ہمارا ایک ہے، قتل نہ کرو، معصوم بچے کو قتل نہ کرو۔ اتنی بدبخت وہ بن گئے اور ایسے سخت دل ہو گئے، انہوں نے یہودا کو مارنے کی سازش بنائی، اگر تو بیچ میں آئے گا سب سے پہلے ہم تجھے قتل کریں گے۔ اس نے دیکھا یہ تو ماننے والے نہیں ہے تو کہا کہ کام کرو، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، ایک کام کرو قتل مت کرو، یا تو اگر تمہیں کرنا ہی ہے باپ سے جدا اس کو اٹھا کر کسی دور جگہ جو جنگل میں خالی کنواں ہو اس میں جا کے یوسف علیہ السلام کو جا کے ڈال دو۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين، اگر تمہیں کرنا ہی ہے باپ کی نگاہ سے جدا کرنا ہے، حسد پہ تم آ پڑے ہو، قتل کرنا ہو تو قتل نہ کرو، باپ سے جدا کرنا ہو تو اس کو اٹھا کر دور کنویں میں ڈال دو، جو گہرا کنواں ہو جس میں سانپ بچھو ہو وہاں جا کے ڈال دو، تم ڈالو گے سانپ بچھو کھا جائیں گے، بلائے کھا جائے گی، یا تو گرتے ساتھ ہی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ یہودا نے جیسے تیسے اپنی جان بچائی، اس کے دل میں تھوڑی محبت تھی یوسف علیہ السلام کی۔ اب آپ آپس میں مشورہ کر کے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی سازش انہوں نے پکی بنا لی، اب یہ سب مل کر جا رہے یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ منظر سمجھ میں آ رہا آپ کو واقعے کا؟ بات سب آپ جب تک آیات کو نہیں سمجھیں گے، یہ قرآن کا واحد قصہ جس کو لفظاً اللہ نے بیان کیا ہے تاکہ ساری کڑی ایک کے ساتھ جڑتی رہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، سب گئے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کو چھوڑ کر پھینکنے کی سازش کے لیے اپنے ابا یعقوب کے پاس، اے میرے ابا جی ہمارے ابا تمہیں کیا ہو گیا کہ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم تو ان کے بھلا چاہنے والے ہیں، آپ کیوں یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے؟ ارسل معنا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ اے میرے ابا جی، ہمارے ابا جان آپ یوسف علیہ السلام کو بھیجیے ہمارے ساتھ تاکہ وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اس کے بعد ہم لائیں گے، اور ایسا نہیں کہ ہم کو دشمن، ہم اس کی حفاظت کرنے والے، اس کا بھلا چاہنے والے لوگ ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب سنا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ میں تو اس بات سے غمگین ہوں، اس وجہ سے پریشان ہوں، اس وجہ سے غمزدہ ہوں کہ کہیں تم اس کو لے جاؤ اور تم اپنے کھیلنے میں لگے رہو اور بھیڑیا اس کو کھا جائے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے، اس کو ہلاک نہ کر دو اور تم اپنے کھیلنے میں لگے رہو، وانتم عنہ غافلون۔ تو بھائیوں نے قالوا نحن، ان بھائیوں نے مل کر کہا اگر بھیڑیا ان کو قال لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ وإنا اذا لخاسرون، اگر بھیڑیا کھا گیا
اور اتنے ہو کر بھی ہم بچا نہ سکے تو ہم پھر بڑے نکمے لوگ ہیں. پھر تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اتنے ہو کر بھی بھیڑیا کیسے ان کو کھائے گا؟ لیکن بیچ میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے، مجھے غم ہے کہ تم لے کر جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے. تو اب بعض لوگ کہتے دیکھو یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا کہ بھیڑیا کھا جائے گا، تبھی تو اپنے بیٹوں سے کہا، اور اس لیے کہہ رہے کہ دیکھو مت لے کے جاؤ، اگر تم لے کر چلے گئے تو پھر میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے گا اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں نہیں بھیجنا چاہتا. تو دیکھو نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ تفسیر پڑھتے نہیں ہیں. تفسیر میں ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا کہ اس علاقے میں بھیڑیے بہت زیادہ تھے، جس جگہ رہتے تھے وہ علاقہ بھیڑیوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اس کی چیخیں آواز بستیوں میں آتی تھی. تو یعقوب علیہ السلام اس ڈر کی وجہ سے، ایک روایت یہ ہے کہ ان بھیڑیوں کی وجہ سے کہا تھا اگر تم لے گئے، تم کھیلنے میں لگے رہے، کھیلنے کودنے میں لگے رہے، میرے بچے کو تو بھیڑیا کھا جائے گا، اس ڈر کی وجہ سے کہا. لیکن دوسری بات صحیح یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس سے ایک دن پہلے یا کچھ دن پہلے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ خواب کے اندر وہ جنگل میں جا رہے ہیں، 10 بھیڑیے سامنے کھڑے ہیں جو یوسف پر حملہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے پیچھے بچاؤ کر رہے ہیں اور باہر نہیں نکلتے. یوسف کو ڈر لگ رہا ہے کہ بھیڑیے کہیں مجھے نہ کھا جائے، یعقوب علیہ السلام بھی ڈر رہے کہ بھیڑیے میرے بچے پر حملہ نہ کرے. اچانک 11واں بھیڑیا آتا ہے اور ان 10 بھیڑیوں سے بچانے کے لیے وہ کھوکار کرتا ہے اور 10 بھیڑیوں کو بچا لیتا ہے، بھگا دیتا ہے. اس طرح ان کا خواب کھل جاتا ہے. دہشت کے مارے خواب ابھی سوچ ہی رہے تھے، یہ بھائی آ گئے ہیں پوچھنے کے لیے کہ ہم اپنے بھائی کو لے جانا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ساری بات آپ کے؟ جہاں اس لیے یعقوب علیہ السلام ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ جو میں نے خواب دیکھا کہ وہ حقیقت تو نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اچھا ٹھیک ہے. کوئی آپ کو کہ وہ راستے میں مت جانا، رات میں بڑے سانپ نکلتے ہیں، بھلے ایک بھی نہ نکلو لیکن رات میں جاتا کوئی؟ اتنا بول دے صرف رات میں نے آپ کے گھر میں بچھو دیکھا تھا، ایک بھی سو جائے پھر ساری رات کہ ڈر کی وجہ سے شاید پتہ نہیں ادھر سے آئے ادھر سے آئے ادھر سے آئے، جب آنکھ کھلے گی تو بچھو اس کو سامنے دکھے گا. تو جب بول دے کوئی کہ یہاں میں نے سانپ دیکھا ہے، ادھر سے نہ گزرنا، اس راستے میں شیر ہوتا ہے نہ گزرنا، تو آدمی دن میں بھی گزرنا پسند نہیں کرتا. تو جب اس علاقے میں بھیڑیے تھے تو وہاں پر بھیجنا یعقوب علیہ السلام یوسف کو کیسے پسند کریں گے؟ اس ڈر کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام فرما رہے تھے انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. لہذا انہوں نے سازش کی، نبی کو تسلی دی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہوگا کہ یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے. تو انہوں نے کہا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. لہذا یعقوب علیہ السلام کے پاس سارے بھائی نے کہا کہ ہم لے جاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے، چلو ٹھیک ہے یہ ان کے بھائی ہیں، قسمیں اٹھا رہے، کوئی بات نہیں ہے. جب یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گود میں اٹھایا، ایک بھائی نے یعقوب کو دکھانے کے لیے کندھے پر بٹھا لیا کہ جیسے بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی کوئی مہمان گھر پہ آ جائے نا، کوئی کانچ کا گلاس توڑ دے تو کوئی بات نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں، تھوڑی اچھی بات ہے. لیکن ماں ادھر کا بچہ سامنے، نالائق تجھے سمجھ میں نہیں آتا گلاس توڑ دیا، ہوتا نا ایسا. تو یوسف علیہ السلام کو محبت دکھانے کے لیے، ابا کو محبت دکھانے کے لیے بھائیوں نے کیا کیا؟ بچے کو اٹھایا، یوسف علیہ السلام کو کندھے پر بٹھایا اور لے کر چل پڑے ہیں. تھوڑی دور جا کر جب یوسف علیہ السلام اپنے ابا کی نگاہ سے دور ہو گئے تو نیچے اتارا اور کان پکڑ لیا، کہا کہ چلو. یوسف علیہ السلام رو رہے ہیں، تم کیوں ایسے میرے ساتھ حرکت کر رہے ہو؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اب بیچارے یوسف کو نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لہذا کوئی سر پہ مارے، کوئی تماچے مارے. اچھا خواب دیکھتے تھے نا 11 ستارے، اب بلاؤ ان کو بچانے کے لیے. جو تم نے خواب دیکھا تھا 11 ستاروں کا، ایک سورج ایک چاند کا، بلاؤ بچانے کے لیے. یوسف علیہ السلام رو رہے ہیں، یہ مار کے لے کر جا رہے ہیں. چلتے چلتے پہنچے اس علاقے کے پاس. دودت نامی ایک کنواں تھا، اوپر کی جو منڈیر تھی وہ چھوٹی تھی، اندر سے بڑا گہرا وسیع تھا. اندر سے کافرے والے جو گزرتے تھے
وہ گزرتے ہوئے ایسے کنووں کو تلاش کرتے، چشموں کو تلاش کرتے، پانی کا انتظام کرتے، سواریوں کو پانی پلاتے، پھر آگے چلتے۔ اس زمانے میں تو مصر سے قافلہ چل پڑا تھا جو اردن جا رہا تھا۔ تو وہ قافلہ جب نکل پڑا ہے تو چلتے چلتے قافلے والوں نے بھیجا ہے پانی لینے کے لیے کہ جاؤ تو صحیح، وہ آگے واقعہ آپ کے سامنے رہے گا۔ تو وہ اسی علاقے سے گزر رہے تھے جہاں یہ کنواں تھا۔ بہرکیف کنویں کے کنارے لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو پہلے خوب مارا، بڑا برا بھلا کہا، اور یوسف علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے بھائی نے ایک روایت میں ہے ڈول کے ذریعے سے رسی سے لٹکایا ہے۔ جو بھائی قتل کرنا چاہتے وہ رسی سے لٹکائیں گے، وہ تو بس اٹھا کے پھینک دیں گے، اور ایسے ہی انہوں نے کیا۔ صحیح روایت یہ ہے انہوں نے رسی سے نہیں لٹکایا ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام کے جسم سے پہلے کپڑے نکالے اور کسی بکری کے بچے کو ذبح کیا یا کسی دمبے کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ سب خون کپڑے پر لگا دیا یوسف علیہ السلام کے، اور کپڑے کو نکال کر خون میں لت پت کرا دیا تاکہ ہم ابا کو جا کے بتائیں گے کہ بھیڑیا تمہارے بچے کو کھا گیا ہے۔ جو تم کہتے تھے نا شاید بھیڑیا کھا جائے گا، وہ تو ان کو بہانہ مل گیا ایک، لہذا خون لگا دیا اور یوسف کو پھینکا ہے کنویں کے اندر۔ صحیح روایت کے مطابق اللہ اس منظر کو آسمان سے دیکھ رہے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے بھی منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ جبرائیل نے کہا اللہ میں جاؤں؟ اللہ نے کہا فوراً جلدی۔ تو ایسا نہیں کہ جاؤ جلدی سے گاڑی لو چالو کرو جاؤ روشن گیٹ سے فلاں چیز لے کر آؤ، یہ تو 7 آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور جبرائیل کی رفتار پھر دیکھو، اسی لیے کسی نے موج میں آ کر کہا تھا کہ صدیق سے جب پوچھا نا ابو جہل نے کہ یہ بتاؤ کہ ایک رات میں تمہارا نبی 7 آسمان کی سیر کر کے آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے بیت المقدس کا سفر 1 مہینے کا ہے سواری کا، 7 آسمان پہ جانا، وہاں سے رفسف کے ذریعے سے 7 آسمان جانا، اللہ کا عرش پہنچنا، جنت جہنم کو دیکھنا، اس کے بعد ایک رات میں آ جانا، رات کے تھوڑے حصے میں آ جانے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا یہ بتاؤ جبرائیل نبی کا کون ہے؟ کہا کہ خادم۔ نبی کون ہے؟ مخدوم، یعنی خدمت کرنے والا جبرائیل ہے تبھی تو آتا ہے اور نبی کے اشارے پہ کام کرتا ہے۔ کہا کہ نبی کا جو غلام ہے جبرائیل خادم ہے، اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ ایک قدم اس کا عرش پہ تھا، دوسرا قدم یوسف کے دربار میں تھا۔ جب خادم کی رفتار یہ ہے ایک قدم عرشوں پہ ہو، دوسرا قدم یوسف کو بچانے کے لیے زمین پر اتر چکا ہو، اس کی رفتار کا عالم یہ ہے، تو خود محمد مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ایک غلام کا رفتار یہ ہو سکتا تو آقا کی رفتار کیا ہوگی؟ ارے صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لہٰذا وہ جبرائیل ابھی تماشا دیکھ رہے آسمان سے، اللہ نے یہ نہیں کہا جاؤ جلدی سے گاڑی تیار ہو، نہیں، ایک قدم عرشوں پہ دوسرا قدم جبرائیل علیہ السلام۔ ادھر بھائیوں نے چھوڑا ہے، یوسف درمیان میں ہے، زمین پہ لگنے سے پہلے جبرائیل آ چکے تھے، اپنے پروں پہ یوسف کو بٹھا لیا تھا۔ وقت کے نبی ہے، آگے بننے والے ہیں۔ بہرکیف یوسف علیہ السلام کو جا کے کنویں کے منہ اندر سے ایک لکڑی نکالتے تھے اس زمانے میں، یعنی کسی کو پانی اگر تہ میں چلا گیا ہو تو اتر کر اس لکڑی پہ کھڑے ہوتے اندر جا کے، یا کوئی بڑی چٹان ہوتی اس پہ سے کھڑے ہو کے ڈول کے ذریعے سے پانی کھینچتے تھے قافلے والے اور علاقے والے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب پھینکا جا رہا تھا، جبرائیل نے اندر گرنے سے پہلے اٹھا کے اس تختے پہ لا کے بٹھا دیا۔ اور کتنے دن لگے؟ 3 دن 3 راتیں۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی باقی کل آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن 3 دن 3 راتیں 3 دن 3 راتیں یوسف علیہ السلام وہاں جیسے غار ثور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتیں ٹھہرے گے۔ اس سے میں نے آپ کو کہا نا اس واقعے کو، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی مناسبت ہے، بڑے آپس میں دونوں میل کھاتے ہیں۔ اس سے اللہ کے نبی کو اللہ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم سب سے بہترین قصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لہذا یہ یہاں پر گرے گئے اندر، تو جو بڑا بھائی ہے نا یہودا، وہ بیچارہ اس کے دل میں محبت تھی، وہ روزانہ کھانا لا کے یوسف علیہ السلام کو دیتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق کہ اس نے 2 دن 3 دن لا کے کھانا دیا ہے، اور یہ بھائی تلاش میں گئے تھی، یہ سب بھائی کہ دیکھو کوئی قافلے والا آیا کہ نہیں آیا، یوسف گئے کہ نہیں گئے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئندہ کا قصہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام واقعات کو جو کمی بیشی اس کو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.